نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ عوام میں مشہور ہے بہت ساری ایسی چیزیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن عوام میں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلا اگر کسی کو الٹی آ گئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گی اور حدیث کی روشنی میں بھی بیان کروں گی، لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچا دیں، تاکہ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے تمام مسلمان اس بات کو جان سکیں کہ اگرچہ ان کو الٹی آ جاتی ہے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں کہ جن کے بارے میں ہم آج تک تو یہ جان رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نہ جانے میں اور انجانے اور لا علمی کی وجہ سے ہمارا جو روزہ چل رہا تھا اسے ہم توڑ بھی دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا سنیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس روزے دار نے بھول کر کے کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ یعنی اگر کوئی بھول جاتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہے اور بھول کر کے وہ کچھ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اب اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو جو کھلایا پلایا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلایا گیا ہے، کیونکہ وہ بھول گیا تھا، اور بھول جانے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خطا اور نسیان یعنی بھول جانا اور غلطیاں ہونا یہ شریعت اسلامیہ میں معاف ہے۔ لہذا اگر بھولے سے کوئی روزے میں کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اسے چاہیے کہ روزہ مکمل کرے، اور اس بات کا اعلان بھی کرنا بہتر نہیں ہوگا۔ ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ اور دارمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر قے نے غلبہ کر لیا اس پر قضا نہیں، اور جس نے قصدن قے کی اس پر روزے کی قضا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروعات میں ہی بتایا، قے کا معنی ہے الٹی ہونا، وامٹنگ ہونا۔ تو اگر کسی کو قے ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اس کے روزے کی قضا نہیں بلکہ وہی روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا، اسے اس روزے کو توڑنا نہیں ہے۔ اور عوام میں مشہور ہو گیا ہے کہ اگر کسی کو الٹی ہو گئی، کسی کو قے ہو گئی، وامٹنگ ہو گئی تو اب تمہارا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب تم بھوکے پیاسے نہ رہو بلکہ تم کچھ کھا پی سکتے ہو، اور اس طرح سے لوگ اپنا روزہ توڑ دیتے ہیں۔ تو اگرچہ قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، روزہ نہیں توڑنا، مکمل کرنا ہے، اور اس روزے کی آپ کو قضا بھی نہیں رکھنی بلکہ وہی روزہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ نے قے کے بعد کھا پی لیا ہے اور آپ کو معلوم نہیں تھا تو اب آپ کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے قے کرتا ہے، وومیٹنگ کرتا ہے، تو پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور جان بوجھ کر کے کرنے کی صورت میں پھر گنہگار بھی ہوگا۔ ترمذی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے عرض کی کہ میری آنکھ میں مرض ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما لگاؤں؟ فرمایا ہاں۔ اس طرح کے بھی مسائل مشہور ہیں کہ آنکھوں میں سرما نہیں لگا سکتے، کیونکہ سرما لگائیں گے تو اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں مشہور ہو چکی ہیں عوام میں، اور کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سرما بھی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک سے ہمیں بتایا گیا، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ترمذی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں روزہ نہیں توڑیں گی، پچھنا اور قے اور احتلام۔ اب یہ پچھنا، قے اور احتلام کیا ہے، میں ان کی تفصیل آپ کو بتانا چاہوں گی۔ پچھنا یعنی کہ فسد کھلوانا، یعنی جو نس جام ہو جاتے ہیں اور درد ہوتا ہے پیروں میں یا بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے، درد بالکل جکڑ لیتا ہے، تو اس صورت میں رگیں جو ہیں، جو ہمارے جسم کی نسیں ہیں، ان کو چھید کیا جاتا ہے اور اس میں سے گندے خون کو نکالا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پچھنا لگوانا۔ تو
تو گندے خون کو نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کوئی چیز ہمارے حلق کے نیچے سے پیٹ میں نہیں جا رہی، بلکہ یہ تو ہمارے جسم سے باہر آ رہی ہے۔ یہ گندا خون جو ہے یہ جسم سے باہر آ رہا ہے اور یہ شفا کا ذریعہ ہے۔ تو پچنا لگوانے سے، فسد کھلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح قے کی بھی بات ہے کہ قے یعنی وومیٹنگ، یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم سے یہ باہر آ رہا ہے، ہم اس کو اندر نہیں کر رہے، تو باہر آنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے احتلام کا بھی حال ہے۔ احتلام یعنی کہ نائٹ فال، رات کو سوتے سوتے نیند میں جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں احتلام۔ تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نیند میں انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ احادیث کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حدیث کے ذریعے سے یہ باتیں ثابت ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اب میں مسائل آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر بھول کر کے کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ فاسد نہ ہوا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل ہو، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھول کر کے کوئی کھا پی لے یا پھر ہم بستری کر لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہاں بھولنا پایا گیا ہے۔ اب بھول کر کے چاہے وہ فرض روزے میں کھا پی لے یا پھر نفل روزے میں، اور نیت کرنے سے پہلے ہو یا نیت کرنے کے بعد ہو، اگر وہ بھول کر کے کھا پی لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن جب یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آئے، یعنی اگر کوئی اسے یاد دلاتا ہے کہ نہیں تم نے تو روزہ رکھا تھا، اور پھر بھی اسے یاد نہیں آتا ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے یہ گواہی دینے کے لیے کہ تم تو روزے دار ہو، اب بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں۔ یعنی اگر کوئی یاد دلا دیتا ہے کہ نہیں تم نے روزہ رکھا ہے، تمہیں کھانا پینا نہیں ہے، تمہیں یہ سارے کام نہیں کرنے، اب اگر کوئی یاد دلا دیتا ہے آپ کو کہ آپ تو روزے دار ہیں، آپ کو ان کاموں سے بچنا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا، کیونکہ اگرچہ آپ کو یاد نہیں تھا لیکن اب آپ کو یاد دلا دیا گیا ہے کہ آپ روزے دار ہیں، اور یاد آنے کے بعد آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کفارہ لازم ہوگا۔ مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آئے، وہاں تو میں یہ بتا رہی تھی کہ یاد دلانے کے بعد جب یاد آ جاتا ہے کہ روزے دار ہیں تو اس صورت میں کفارہ لازم ہوگا، لیکن جب یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا، جیسے کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کوئی چیز بھول جاتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں یاد بھی دلا رہا ہوتا ہے تو وہ چیز ہمیں یاد نہیں آتی، تو اگر یاد دلانے پر بھی یاد نہیں آتا ہے کہ روزے دار ہیں تو اب یہ کام کرنے سے روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یاد دلانے کے بعد یہ کام کیے گئے ہوں، یعنی جب یاد دلا دیا گیا ہے کہ تم روزے دار ہو اور اس کے بعد اگر کھا پی لیا جمع کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ میں بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی روزے دار کو یہ کام کرتے کسی نے دیکھ لیا، کھاتے پیتے یا جمع کرتے دیکھ لیا، تو اب اس کو یاد دلانا واجب ہے کہ تم روزے دار ہو، اور اگر یاد نہیں دلاتا ہے تو یہ شخص گنہگار ہوگا، مگر جبکہ وہ روزے دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا، اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح سے پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی اچھے طریقے سے ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بہت زیادہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور وہ بوڑھا ہونے کمزور ہونے کے بعد بھی اگر روزہ رکھ رہا ہے لیکن وہ بھول گیا اور بھول سے کھانا پینا اگر وہ شروع کر دے، تو جو کوئی بھی اسے دیکھ رہا ہے اگر اسے اس کی حالت کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ شخص بہت کمزور ہے اور یہ روزہ رکھے ہوئے ہے لیکن یہ بھول سے کھا رہا ہے، اور اگر میں اسے یاد دلا دوں کہ تم روزے دار ہو تو یہ کھانا پینا چھوڑ دے گا، اور اس صورت میں کمزوری اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو روزہ توڑنا پڑے گا مجبور ہو کر کے، تو اس کا روزہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ اگر وہ بھول سے کھا رہا ہے، وہ کمزور انسان، تو اس کو کھا لینے دیا جائے تاکہ وہ روزے کو
بھی مکمل کر لے اور وہ عبادت بھی اچھے سے کر لے، کیونکہ بھول کر کے اگر روزے میں کوئی کھاتا پیتا ہے تو حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے کھلایا اور پلایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اتنا کمزور شخص ہے اور وہ کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد نہ دلائیں کہ تم روزے دار ہو۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اگر جوان کو کھاتے پیتے دیکھے تو اسے یاد دلا دے، اور بوڑھے کو دیکھو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں ہے، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے کہ جوان اکثر قوی ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا الٹا بھی ہو، جیسے کوئی جوان ہے لیکن کمزور ہے بیماری کی وجہ سے، اور اگر کوئی بوڑھا ہے لیکن بیماری نہیں ہے اس کو کسی طرح کی اور وہ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس صورت میں اگر بوڑھا بھی کھا پی رہا ہے اور وہ کمزور نہیں ہے تو اسے یاد دلانا ہے، اور اگر کوئی جوان ہے لیکن وہ کمزور ہے بیماری کی وجہ سے تو پھر وہ اگر کھا پی بھی رہا ہے تو جوان ہونے کے بعد بھی اسے یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ تو یہاں اصل چیز یہ ہوئی کہ جوانی اور بڑھاپے کا یہاں کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف کا لحاظ ہے، یعنی کمزوری اور قوت جسمانی جو ہے یہاں اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد دلانے سے بہتر ہے کہ اسے کھا لینے دیا جائے، اور اگر بوڑھا طاقتور ہے تو پھر اسے یاد دلا دینا بہتر ہے کہ وہ اچھے سے روزہ اپنا مکمل کر سکتا ہے اور یہ واجب ہوگا۔ مکھی یا دھواں یا گرد و غبار اگر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر جمائی کے لیے منہ کھولا جائے تو مکھی وغیرہ منہ کے اندر چلی جاتی ہے اور حلق سے پار ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ کھانے کی نیت سے نہیں تھا، اور خواہ وہ غبار جو ہے آٹے کا ہو یا چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے یا غلہ کا غبار ہو یا ہوا سے خاک اڑی یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر کے حلق میں پہنچ گیا، اگرچہ روزے دار ہونا یاد تھا اور خود قصدن یعنی خود جان بوجھ کر کے اگر ایسا کرتا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ اسے یہ یاد ہو کہ وہ روزے دار ہے، خواہ وہ کسی چیز کا بھی دھواں ہو، گرد ہو اور کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر کی بتی یعنی اگربتی وغیرہ جو خوشبو کے لیے سلگائی جاتی ہے اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچ لیا تو روزہ جاتا رہا، کیونکہ یہ جان بوجھ کر کے کرنا ہوا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزہ یاد ہو اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو پھر کفارہ بھی لازم آئے گا، کیونکہ ایک تو پہلی بات اسے یاد ہے کہ وہ روزے دار ہے اور معلوم ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزہ بھی اس کا ٹوٹا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ لیکن اگر انجانے میں گرد و غبار کے ساتھ اگر کچھ آٹا وغیرہ جو ہے وہ بھی اگر حلق کے نیچے سے پار ہو جاتا ہے، مکھی وغیرہ بھی حلق کے نیچے سے پار ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی کفارہ لازم آئے گا، کیونکہ یہ انجانے میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے تیل لگانے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر مرد نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا لیکن انزال اگر نہ ہوا ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا ہو، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ چیزیں صرف خیالات میں پائی گئیں، جسم کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں پایا گیا، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ انزال بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بوسہ لیتے وقت انزال ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہاں جسم کا عمل دخل پایا گیا ہے، جسم کو چھونا پایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق پوچھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی نظر پھیر لیا کرو، یعنی اچانک اگر کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نظر پھیر لیں، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اجنبی مرد پر اگر اچانک نظر پڑ جائے تو نظر پھیر لیا کریں، ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھا نہ کریں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ
کریم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ بعض اوقات غیر عورت پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے، تو ارشاد فرمایا اے علی پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے اس کی پوچھ نہیں، یعنی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو کیونکہ دوسری نظر کی پوچھ اور گرفت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک غیر مرد اور غیر عورت ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو دونوں کی نگاہیں زنا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، صرف دیکھنا ہی یہاں زنا کے لیے کافی ہو گیا، مگر دیکھنے میں بھی ایک شرط یہ ہے کہ ایک تو نظر اچانک سے پڑ گئی تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، وہ تو معاف ہے، لیکن ایسا دیکھنا گویا کہ جس طرح سے آج کے نوجوان مرد عورتوں کو دیکھا کرتے ہیں، اور کچھ عورتیں بھی اس قسم کی ہیں جو مردوں کو اس طرح سے دیکھتی ہیں، ایسی نظروں سے دیکھتی ہیں کہ ان کی نظروں کو دیکھ کر کے شرم والا انسان شرما جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مرد کا غیر عورتوں کو اور عورت کا غیر مردوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، اور پیروں سے اس کی طرف چل کر کے جانا پیروں کا زنا ہے، کانوں سے اس کی باتیں سننا کانوں کا زنا ہے، زبان سے اس کے ساتھ باتیں کرنا زبان کا زنا ہے، دل میں ناجائز ملاپ کی تمنا کرنا دل کا زنا ہے، اور ہاتھوں سے اسے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک چیز کے بارے میں وضاحت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ زنا کتنی قسم کا ہوتا ہے، لیکن آج کل لا علمی کی بنا پر لوگ یہی سمجھتے ہیں زنا تو صرف شرمگاہ کا ہوتا ہے، بلکہ زنا آنکھوں کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، پیروں کا بھی ہے۔ غرض کے برے خیالات اگر دل میں بھی آ رہے ہیں کسی کے متعلق تو وہ دل کا بھی زنا کہلائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مرد کے سامنے کوئی اجنبی عورت آتی ہے تو شیطان کی صورت میں آتی ہے۔ جب تم میں سے کوئی کسی اجنبی عورت کو دیکھے اور وہ اسے اچھی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے تاکہ وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی چیز موجود ہے جو اس اجنبی عورت کے پاس موجود ہے، اور اگر وہ شخص کنوارا ہے، اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ گناہوں سے روکنے والا ہوتا ہے اور شہوت کو مٹانے والا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ جو لوگ نکاح کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس مال و اسباب نہیں، جو نکاح کرنے پر قدرت نہیں رکھتے کہ جس سے نکاح کریں گے اس کو کیا کھلائیں گے کیا پلائیں گے، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ رکھنے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور جب نفس کمزور ہوگا تو شہوت کا غلبہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک ضروری مسئلہ بیان کرنا چاہوں گی۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9۔ کچھ عورتیں اپنے مردوں کے سامنے چوڑیاں بیچنے والوں کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہیں، یہ شرعاً حرام ہے۔ ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام ہے تو پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا کس طرح سے جائز ہو سکتا ہے؟ جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے جائز رکھتے ہوئے اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر وہ بے غیرت اور بے شرم قسم کا انسان ہے۔ عورت اگر کسی نامحرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال، گلے اور گردن یا پیٹھ، پیٹ یا کلائی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا لباس ایسا باریک ہو کہ ان چیزوں میں سے کوئی اس میں سے چمکے، تو بالآخر تو پھر بالاجماع وہ حرام ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ ساری چیزیں پردے کی چیزیں ہیں، اور ایسی وضع اور لباس کی عادی عورتیں فاسقات ہیں، یعنی کہ جو عورتیں اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جس سے جسم ظاہر ہوتا ہے، اب چاہے وہ باریک کپڑے ہوں یا چھوٹے لباس ہوں، تو ان عورتوں کو فاسقہ کہا گیا ہے، اور ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہوں اور طاقت ہونے کے باوجود عورت کو اس سے منع نہیں کرتے ہوں تو ان کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ دیوس ہے، بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اس کی نہ نمازیں قبول ہوں گی اور نہ ہی روزے قبول ہوں گے، نہ ہی کوئی عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی، اور ایسے لوگوں کو امام بنانا بھی گناہ ہے۔ اگر تمام بدن سر سے پاؤں تک موٹے کپڑے سے خوب چھپا ہوا ہو، صرف چہرہ کھلا ہوا ہو اور جس میں سے کان کا یا تھوڑی
موڑی کا یا پیشانی کے بال وغیرہ ظاہر نہیں بھی ہو رہے ہوں تو ابھی کے موجودہ دور کے اعتبار سے فتویٰ اس پر ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں، اور عورت اگر ایسا کرتی ہے اور شوہر اگر اس چیز پر راضی ہے تو اس مرد کے پیچھے نماز پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ فتنے کو ختم کرنا شریعت کے واجبات میں سے ہے۔ اور آج کل تو عجیب ماحول ہے، مرد حضرات خود اپنی بیویوں کو بازاروں میں، باغوں میں، سینما ہالوں اور دیگر مقامات پر لے کر کے جاتے ہیں اور غیر مردوں کے سامنے نمائش کا ذریعہ بتاتے ہیں اور ان کے سامنے یہ فخر محسوس کرتے ہیں بتاتے ہوئے کہ یہ میری زوجہ ہے، یہ میری بیوی ہے۔ کچھ لوگ بازاروں اور سینما ہالوں میں تو عورتوں کو نہیں لے جاتے، لیکن بزرگان دین کے مزارات پر لے جایا کرتے ہیں۔ ان عورتوں کے ایسے مقدس مقامات پر آنے کی وجہ سے یہ مقامات بھی خرافات اور بیہودگی کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ عورتیں ثواب سمجھ کر کے مزاروں پر حاضری دے رہی ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ہمیں یہ آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں جہاں عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے ہر اس جگہ عورتیں نظر آتی ہیں۔ مزاروں پر مردوں سے زیادہ تو عورتوں کا ہی جمگٹا لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ عورتوں کو ایسے جگہوں پر جانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ وجہ یہ ہے کہ جو صاحب مزار ہیں وہ عورتوں سے پرہیز کرتے ہیں، وہ بچا کرتے ہیں، اور عورتیں جب وہاں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ بھی صرف گھومنے پھرنے کی نیت سے جا رہی ہوتی ہیں، جس میں غیر مردوں سے میل جول بھی ہوتا ہے، اور بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر خاص طور پر عورتوں کو جانے سے منع کیا گیا ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر جانے کی وجہ سے غیر مرد سے عورت کا جسم بھی مس کر سکتا ہے، تو ان چیزوں کا خوب احتیاط کرنا چاہیے۔ لیکن ان سب کے باوجود آج عورتیں اس طرح سے بے لگام ہو گئی ہیں جیسے کہ ان کے آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں۔ بزرگان دین کے مزارات پر جانا ہمارے نزدیک جائز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ مردوں کا بزرگان دین کے مزارات پر حاضر ہونا یہ بہت اچھی بات ہے، اور بزرگان دین کی زیارت کرنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن عورتوں کا مزارات اولیاء پر جانا ہرگز جائز نہیں، بلکہ یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اور مناسب یہ ہے کہ یہاں اس تعلق سے بھی میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتا دوں تاکہ میری باتوں کو سن کر کے کسی کو تو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ جتنے بھی لوگ اس بات کو سنیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے تو پھر میرے اس بیان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا، ایسی باتوں میں جائز نہیں پوچھتے ہو بلکہ یہ پوچھنا تھا کہ اس میں عورت پر کتنی لعنتیں برستی ہیں۔ خبردار، جب عورت جانے کا ارادہ کرتی ہے تو اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جب گھر سے چلتی ہے ہر طرف سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب قبر تک پہنچتی ہے تو صاحب مزار کی روح اس پر لعنت کرتی ہے، اور جب واپس آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہی رہتی ہے۔ تو سوچے ذرا، یہ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں بلایا نہیں جاتا ہم اس جگہ جایا نہیں کرتے، تو صاحب مزار جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ عورتوں کو بلاتے ہی نہیں، تو پھر عورتیں وہاں جاتی کیوں ہیں؟ اور الگ سی بات ہے کہ اگر علاج کی نیت سے جا رہی ہیں، کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے، آسیب وغیرہ ہے، اس کے لیے اگر علاج کی نیت سے اگر جا رہی ہیں تو اس کی تو اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ علاج و معالجہ کے لیے شریعت نے نہیں روکا۔ لیکن گھومنے پھرنے کی نیت سے، مزارات پر چادر چڑھانا اس کی حاضری کی نیت سے اگر جاتی ہیں تو پھر اللہ کی لعنت بھی برستی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت برستی ہے، اور شیطان اس عورت کو چاروں جانب سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اور جب عورتیں مزارات وغیرہ پر جاتی ہیں، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر جاتی ہیں، تو بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر یہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ گناہ سرزد ہو ہی
ہی جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نامحرم سے آپ کا ہاتھ ہی ٹچ ہو جائے، کسی نامحرم کے ہاتھ میں آپ نے اگر ایک مرتبہ ہاتھ دے دیا تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اس ہاتھ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو پھر سوچیں یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ اگر ایک مرتبہ بھی کسی نامحرم کے ہاتھ میں عورت نے اپنا ہاتھ دیا، اب چاہے وہ غلطی سے ہو، کیونکہ مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، بازاروں میں بے وجہ گھومنے کی اجازت نہیں، اور جس چیز کی اجازت نہیں اس کام کو کرتے کرتے جب کوئی دوسرا ناجائز کام سرزد ہو جائے تو پھر گناہ جو ہے وہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہی ساری چیزیں انسان کو زنا تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یعنی بدکاری کے پاس بھی نہ جاؤ۔ بدکاری کرنا تو بہت دور کی بات، یہاں تو قریب جانے سے بھی منع کیا گیا، اور بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو بدکاری کے پاس جانے سے جب منع کیا گیا ہے، لیکن جب ہم دیکھیں تو ہمیں عورتیں ہی عورتیں ہر اس جگہ پر نظر آتی ہیں جہاں جہاں عورتوں کو جانے سے روکا گیا، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ایسے جگہوں پر اگر عورتیں جائیں گی تو ان کے جانے کی وجہ سے فتنہ اور فساد بڑھتا ہے، اور اس کے وجہ سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہمیں قرآن مقدس نے 1450 سال پہلے ہی بتا دیا اور آگاہ کر دیا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بازاروں میں جانا یہ بھی ایک طرح سے زنا کے اڈوں پر جانا ہے، کیونکہ اگر نامحرم سے اگر آپ نے بھی وہاں کلام کیا تو گویا کہ آپ نے زبان کا زنا کیا۔ اور آج کل تو یہ چیزیں فیشن بنتی جا رہی ہیں، آج کل اکثر نوجوان کافروں کی لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اور معاذ اللہ مسلمان بچیاں کافر لڑکوں کے ساتھ تعلقات رکھتی ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ یہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہے، لیکن آپ تو مسلمان ہو، آپ کو تو ان چیزوں سے روکا گیا تھا۔ یہ سخت جہالت ہے۔ زنا چاہے کافر لڑکے کے ساتھ ہو یا کافرہ لڑکی کے ساتھ ہو، وہ زنا ہی کہلائے گی، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے، ان لوگوں میں اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تو پھر وہ نکاح ہی نہیں ہوا بلکہ وہ زنا ہی کہلائے گا۔ اسی لیے جب بھی نکاح کرنا ہو، چاہے اپنی بچیوں کا نکاح کر رہے ہوں، چاہے اپنے بیٹوں کا نکاح کر رہے ہوں، رشتہ جب بھی دیکھیں تو دینداری کو سب سے اول نمبر پر رکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا جس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ نبی کا غلام ہے بھی یا نہیں۔ میں یہاں ایک اور حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گی۔ اللہ رب العزت کا قرآن مقدس میں تو ارشاد ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن شرک کے بعد جو گناہ سب سے بڑا ہے وہ گناہ زنا کا ہے، یعنی کسی نامحرم مرد کا نامحرمہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو ایمان ان کے سینے سے نکل کر سر پر سائے کی طرح ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہ جس وقت کر رہے ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے، ان کا ایمان نکل چکا ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ کم نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ میں یہاں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی کہ ہمارے نبی کو ہم امتیوں سے کتنی زیادہ محبت ہے اور کتنی زیادہ امید ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوگا وہ زنا کر ہی نہیں سکتا۔ آج ہم خود کو بڑے شان سے مومن کہتے ہیں، لیکن کیا ہم اس لفظ مومن کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں؟ یہاں تو میرے آقا نے صاف صاف فرما دیا کہ جو مومن ہوگا وہ زنا نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی گرفت کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اور آج
تک اگر اس طرح کے گناہ کرتے آئے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے، ورنہ پھر اس کے بعد وقت جب چلا جائے گا تو پھر وقت دوبارہ ملنے والا نہیں۔ امام محمد غزالی روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی غیر شادی شدہ عورت کا بوسہ لیا تو اس نے 70 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا، یعنی جس طرح 70 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ لکھا جائے گا، اتنا گناہ صرف ایک بوسے کے لیے ہے اگر غیر شادی شدہ اور نامحرم عورت کے ساتھ کیا گیا ہے تو۔ اور جس نے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ زنا کیا تو گویا کہ اس نے 70,000 شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ اکبر! ایک بار بوسہ لینا اور ایک بار زنا کرنا 70 بار اور 70,000 بار کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ زنا سے بچو، اس میں 6 مصیبتیں ہیں جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے ہے اور 3 کا تعلق تمہاری آخرت سے ہے۔ سب سے پہلی مصیبت تو یہ کہ زندگی مختصر ہو جاتی ہے، زندگی سے عمر سے برکتیں چلی جاتی ہے، دنیا میں رزق کم کر دیا جاتا ہے اور چہرے پر سے رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا کی مصیبتیں تھی، اور آخرت کی مصیبتیں یہ ہیں کہ آخرت میں اللہ رب العزت ناراض ہوگا، آخرت میں اس بندے سے سخت پوچھ تاچھ ہوگی، جس سے پوچھ تاچھ ہو گئی وہ تو پھر گویا کہ غارت ہی ہو گیا، اور جس سے سخت پوچھ تاچھ کی جائے تو پھر اس کا کیا حساب لگایا جا سکتا ہے۔ اور چھٹا وہ ہے کہ جہنم میں جائے گا اور سخت عذاب پائے گا۔ اللہ اکبر! اس جہنم کے تصور سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں، صرف سن رکھا ہے، تو پھر سوچیں اس کے عذاب کی کیفیت کیا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے زنا کرنے والے کے سزا کے بارے میں پوچھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، زنا کرنے والے کو میں آگ کا لباس پہناؤں گا، اور وہ ایسا وزنی ہوگا، اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا اگر پہاڑ پر بھی رکھ دیا جائے تو پہاڑ اس کے وزن سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو پھر سوچیں کہ جب اس لباس کے وزن سے پہاڑ کا وجود ختم ہو جا رہا ہے تو پھر اس انسان کے وجود کا کیا حال ہوگا؟ کیا اس انسان کے وجود کا ذرہ بھی باقی رہے گا؟ اور اس کے بعد پھر وہ گناہ وہ جو سزا ہے دوبارہ لوٹائی جائے گی، غرض کہ وہ سزا چلتی ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور 7 زمین اور پہاڑ زناکار پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن زناکار مرد اور عورت کی شرمگاہ سے اس قدر بدبو آئے گی کہ جہنم میں جلنے والوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچے گی۔ یہ سزائیں تو آخرت میں ملیں گی، لیکن زنا کرنے والے پر شریعت نے دنیا میں بھی سزا مقرر کی ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم نہیں، ورنہ جہاں جہاں اسلامی حکومت قائم ہے ہر اس جگہ زناکار کو سزا دی جاتی ہے، اور اتنی سخت سزا دی جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد دوسرا انسان اس گناہ کی طرف دیکھنا تو دور، اس گناہ کے بارے میں سوچنے سے بھی ڈرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ہندوستان کا تو حال یہ ہے کہ لوگ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس طرح سے نہ جانے کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ان پر کسی طرح کا کوئی پکڑ کیا جا رہا ہے، نہ ہی ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے، اور ان کو ان گناہوں پر بڑھاوا ہی دیا جا رہا ہے۔ لیکن اسلامی حکومت کے اندر، اسلامی قانون کے اندر جو شخص زنا کرے اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے لیے ہے کہ اسے رجم کیا جائے، یعنی کہ اس کو کھڑا کر کے اس کے جسم سے لباس اتار دیے جائیں، صرف تہبند چھوڑ کر کے، اگر مرد ہے تو تہبند اس کے بدن پر چھوڑ دیا جائے اور جسم کا سارا لباس اتار دیا جائے، اور پتھر مار مار کر کے اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ یہ ہے زنا کی سزا۔ اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو پھر کیا کوئی دوسرا اس گناہ کی طرف دیکھنا تو دور، اس گناہ کے بارے میں سوچنے کی بھی ہمت کر پائے گا؟ اسی طرح سے اگر کوئی شادی شدہ عورت ہے اور عورت نے کیا ہے تو اس عورت کے لیے بھی یہ سزا ہے کہ پہلے تو اسے زمین میں آدھا دفن کر دیا جائے، کمر تک اس کو زمین میں دبا دیا جائے، اور پھر پتھر سے مار مار کر کے اس کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ہمارا جو اسلام ہے وہ بڑا ہی مقدس اور پاک مذہب ہے، اس نے ان چیزوں کو اس
قدر ناپسند کیا کہ ان چیزوں کے بدلے میں اگر کوئی سزا رکھی گئی تو وہ موت کی سزا رکھی گئی، تاکہ دوسرا اس گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے، اور اس پر یہ بھی کہ یہ جو سزا دی جائے گی تو تنہائی میں نہیں دی جائے گی بلکہ چوراہے پر کھڑا کر کے وہ سزا دی جائے، تاکہ دوسرے کی ہمت نہ ہو سکے اس طرح کے گناہوں کی طرف جانے کی۔ اب میں آخر میں آپ لوگوں کو یہ بات بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر کسی سے زنا ہو چکا ہے، چاہے آنکھوں کا ہو، چاہے کانوں کا ہو، چاہے زبان کا ہو، چاہے کسی بھی طرح کا ہو، اگر ہو چکا ہے اور شرمندہ ہیں، اللہ رب العزت نے اگر پردہ پوشی فرما دی ہے، اگر آپ کے اس گناہ کا اللہ رب العزت نے اظہار نہیں فرمایا تو پھر آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ توبہ کر لیں۔ جتنی جلدی توبہ کریں گے اتنی جلدی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے آ جائیں گے، ورنہ اگر توبہ نہیں کریں گے اور بغیر توبہ کیے اگر موت آ گئی تو پھر جہنم کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر کسی نے بھی اس طرح کا کوئی گناہ کیا ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، اور توبہ ایسی ہو کہ دوبارہ اس گناہ کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہ کرے، دوبارہ اس گناہ کی طرف جانا تو دور، اس گناہ کا خیال تک دل میں نہ لائے، تبھی جا کر کے توبہ قبول کی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت تو قادر مطلق ہے، اس کی شان تو نرالی ہے، وہ تو چاہے گناہوں کو معاف بھی فرمائے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ بندہ کس عقیدت کے ساتھ توبہ کرتا ہے، اس کی نیت کتنی سچی ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی، نا امیدی، اس کو کفر کہا گیا، اور اللہ رب العزت خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ توبہ کر لیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔